بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری درخواست ان تمام سامعین سے ہے اور میرے دوست احبابوں سے جو یہ آڈیو اور ویڈیو کلپ سن رہے ہیں، ان سے میری درخواست ہے مؤدبانہ کہ یہ پوری بات کو غور سے سنیں۔ اگرچہ یہ بات تھوڑی لمبی ہوگی، لیکن میری درخواست ہے کہ آپ اس کو غور سے سماعت فرمائیں۔ میری ایک ایک بات پر، میرے ایک ایک لفظ کو غور سے سنیں اور غور سے سن کے سمجھیں۔ اللہ واسطے تھوڑا وقت نکال لیں۔ میں سب سے پہلے تو اپنا موقف ظاہر کر دوں آپ لوگوں کو کہ میں سہیل احمد پکا ظاہری و باطنی اعتبار سے دیوبندی ہوں، دیوبندی تھا، دیوبندی ہوں اور انشاءاللہ قیامت تک دیوبندی رہوں گا۔ میرا ظاہری اور میرا باطن، میرا کردار سب دیوبند کی دین ہے اور علماء دیوبند کا غلام ہے۔ مختصر بات اب یوں عرض کرنا ہے کہ اب کوئی تمہید کی ضرورت تو باقی نہیں رہی۔ عالم کے اندر جو فتنے پھیل چکے ہیں اس کو سب جانتے ہیں۔ مختصر اپنی بات کو یوں کرتے ہوئے چلوں کہ یہ جو معاملہ نظام الدین کا اور شورا امارت کا چل رہا ہے یہ اپنی جگہ ہے۔ زمانے اول سے اختلاف ہوتا رہا ہے، ہوتا آ رہا ہے اور ہوتے رہے گا۔ اختلاف اس امت کے لیے رحمت ہے۔ اصل مدعا یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ شورا کی طرف کون ہے، امارت کی طرف کون ہے، جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے اس اختلاف کو مخالفت کی شکل دینے والے کون لوگ ہیں۔ اختلاف کا تو حل ہے، مسائل کے اندر، عقائد کے اندر اختلاف ہوگا، اس کا حل نکالا جائے گا۔ اپنی اپنی بات، اپنی اپنی رائے الگ الگ آئے گی، اس کا اختلاف کا حل ہوگا۔ ایک سے دو ہو جائے گی، کیا ہے اس میں۔ لیکن اگر اختلاف جو ہے شریعت کے دائرے سے ہٹ کر مخالفت پر اتر آئے تو وہ اختلاف رحمت نہیں، اب وہ اختلاف نہیں، مخالفت ہے اور اس میں لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوگے، تہمتیں لگائی جائے گی، بہتان درازی ہوگی۔ اختلاف کب نہیں ہوا؟ ہر زمانے میں ہوا۔ غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے یہ بول کر بھیجا کہ جاؤ کہہ دو کہ جو کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ چیز لے کر بھیجی اللہ کے نبی نے تو اپنی جوتیاں مبارک بھی دی کہ دلیل کے طور پر پیش کرنا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ کوئی اختلاف کرے گا اس بات سے، تو یہ نالین مبارک پیش کرنا کہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کہہ رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا ملنا راستے میں، مختصر یہ، اور باوجود اس کے کہ دلیل کے طور پر نالین مبارک دکھائی گئی، اس کے باوجود عمر رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ کو مارا اور دھکا دیا اور بکا مارا سینے پر۔ ابو ہریرہ اللہ کے نبی کے پاس واپس آئے اور فرمایا کہ آپ نبی ہونے کے باوجود حکم دیتے عمر روکتا ہے۔ سوچو، کوئی اختلاف نہیں ہوا، بات وہیں سمجھ گئی، کوئی پیپر بازی نہیں ہوئی، کوئی فون پر ریکارڈنگ نہیں ہوئی، کوئی چرچا نہیں ہوا، معاملہ نپٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں حیات ہیں، اور ایک جنگ کے موقع پر آپ جانتے ہیں پانی پینے کے لیے انصار و مہاجرین جمع ہوئے۔ انصار و مہاجرین کا جمع ہونا، آپس میں پانی پینے کے مقابل میں ایک دوسرے پر لڑائی ہو جانا، تو میں ہو جانا، اچھا برا، اونچ اور نیچ کی بات نکل جانا، یہاں تک کہ تلوار نکل گئی، ایک صحابی کو لگ بھی گئی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے آنا اور دوڑتے ہوئے آ کے دونوں کو سمجھانا اور یہ کہنا کہ انصار کا انصار کو بلانا، مہاجرین کو اپنی مدد کے لیے مہاجرین کو بلانا، یہ تو زمانے جاہلیت کے بدبودار کلمات ہیں، اس سے اعتراض کرو۔ معاملہ ٹل گیا، ختم ہو گیا۔ اختلاف کو ہونا برا نہیں ہے، اختلاف کو مخالفت کی شکل دے دینا۔ میں آپ سے صاف کہہ رہا ہوں کہ آج ہندوستان کے اندر شورا امارت کے نام پر جو معاملہ چل رہا ہے، جتنے شورا کے اکابر ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے،
ان کو غلط کہنے والا غلط ہے. جتنے اکابر امارت کی طرف ہے علماء اور صلحاء اور فقہاء وہ اپنی جگہ صحیح ہے، ان کو برا کہنے والا غلط ہے. جو شورائیت کی طرف ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے، ان کو برا کہنے والا غلط ہے. بات شورا امارت کے اکابروں کی نہیں ہے، بیچ کے جو جھٹ میرے للو ہے جن کو کوئی کام نہیں ہے، نہ شورا سے، نہ امارت سے، نہ دلائل سے، نہ حق سے. ان کو آپس میں اختلاف مخالفت کروانا ہے مسلمانوں کو. اسی سر فہرست دو نام ہمارے ضلع امراوتی ضلع کے اندر جو چرچا میں ہیں، ایک تو یوسف واپی بنام پاپی. یوسف واپی نام ہے لیکن بنام پاپی ہے یہ. دوسرا جو نام ہے عبد الحکیم ٹانڈا، یہ یو پی کا ہے، یہ گجرات کا ہے. اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو اختلاف ہو چکا ہے اس اختلاف کو امت کے اندر انتشار بنانا اور دیوبند کا نام لے لے کر دیوبند کی شخصیت کو مجروح کرنا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کہاں تک صحیح ہے؟ یعنی یہ دونوں حضرات کام کر کیا رہے ہیں پہلے یہ سمجھنا پڑے گا. یوسف واپی، عبد الحکیم ٹانڈا، یہ دونوں حضرات، خاص طور سے میں امراوتی ضلع کی بات کروں تو امراوتی ضلع کے اندر فون لگا رہے ہیں. ایک ایک ساتھی کو فون لگاتے ہیں. فون لگا کر اگر سے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، کاروبار کرنے والا ہو، رکشہ چلانے والا ہو یا بیپاری لائن کا ہو، اس کے محبوب کو چھیڑتے ہیں. اگر اس کو نظام الدین سے محبت ہے، مولانا سعد صاحب سے محبت ہے تو فون لگاتے ہیں. فون لگا کر ایسی بات کرتے ہیں کہ سامنے والا چڑ جائے، سامنے والا غصے میں آ جائے، اور سامنے والا کوئی ایسی بات کہہ دے جو شریعت کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو، مسلمانوں کے خلاف ہو، اور کسی ایک گروپ کا بن کے بات کر لے. وہ بات کو ریکارڈ کرتے ہیں اور ریکارڈ کر کے وہ بات کو پوری بات پیش نہیں کرتے، اس کی کاٹ چھانٹ کرتے ہیں. اگر 10 منٹ کی بات ہے، اپنے مطلب کی بات لے کے 2-3 منٹ کی، اور 2-3 منٹ کی بات لے کر اس کو کاٹیں گے اور اس میں دوسری باتیں دوسرے مولانا لوگوں کی آڈیو کو ایڈ کریں گے اور اس کو بنا کر سوار کر پھر جو ہے اپنے خود کا جو چینل ہے، یوسف واپی کا بھی، عبد الحکیم ٹانڈا کا بھی، ضرب حق ایک نام ہے ان کے چینل کا، ضرب حق یعنی حق کی مار، اس چینل پر ان تمام باتوں کو پھر سینڈ کریں گے، اپلوڈ کریں گے اور اس کو پورے ہندوستان میں وائرل کر دیں گے. اور وائرل کرنے کے ساتھ ساتھ جس شخص سے انہوں نے بات کی ہے اس کا نمبر بھی ڈال دیں گے کہ فلاں شخص دیوبند کو ایسا بولتا ہے، فلاں شخص مولانا کو یہ بولتا ہے، فلاں شخص شورا والوں کو گالی دیتا ہے. اب سننے والے حضرات چونکہ آدھی ادھوری بات سنتے ہیں، آدھی ادھوری بات سننے کی وجہ سے وہ اس شخص کے نمبر پہ فون لگاتے ہیں، پھر اس سے بات کرتے ہیں، پھر وہ آدمی غصے میں آتا ہے، پھر وہ آدمی الٹا سیدھا بولتا ہے، پھر اس بات کو پھر وائرل کیا جاتا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ان دونوں حضرات سے، یہ دونوں پاپیوں سے، کیا تم کو اسلام سے، مسلمانوں سے بغض عداوت ہے، یا تم جو ہے یہود اور نصرانیوں کے ایجنٹ ہو یا پھر منافق ہو؟ اختلاف تو امت میں ہوا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ میں اختلاف ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ میں اختلاف ہوا. اختلاف ہونے کے باوجود آپس میں دونوں فریقین میں سے قتل و قتال ہونے کے باوجود دونوں جنتی ہے اور دونوں آپس میں مل لیے، لڑوانے والے جہنمی ہیں. میں ان دونوں سے متعلق پوچھتا ہوں، عبد الحکیم ٹانڈا اور یوسف واپی سے، کہ یہ دیوبند کا نام لے کر دیوبند کی شخصیت کو مجروح کر رہے ہیں. دیوبند کی شخصیت تو کیسی مجروح کر رہے ہیں؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ دیوبند نے مولانا سعد کو کفر کا فتویٰ دیا، دیوبند نے مولانا سعد پر اہل سنت والجماعت سے خارج ہونے کا فتویٰ دیا، دیوبند نے مولانا سعد کو جو ہے گمراہی کا فتویٰ دیا. اب یہ سوال پوچھتے ہیں آگے والے سے، کیا تم دیوبند کو مانتے؟ آگے والا کہتا ہے بالکل مانتے. پھر کہتے ہیں دیوبند تو ان کو کافر کہہ رہا ہے، دیوبند ان کو گمراہ کہہ رہا ہے، دیوبند ان کو جو ہے اہل سنت والجماعت سے خارج کہہ رہا ہے، اب تم مانتے؟ اب اگر کسی کے محبوب کو آپ چھیڑو گے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ بات کا، اب وہ اختلاف کرے گا، یہاں تک کہ وہ کہہ دے گا غصے میں دیوبند کو نہیں مانتے ہم ایسی بات کو،
پھر یہ اس کی وائرل ویڈیو چلائے کہ دیوبند کو نہیں مانتے، دیوبند کو نہیں مانتے، دیوبند کو نہیں مانتے۔ یہ دونوں پاپی وہی کام کر رہے ہیں جو کام بی جے پی والے کرتے آئے۔ وندے ماترم بولنا پڑے گا ورنہ ہندوستان میں نہیں رہنا پڑے گا۔ بی جے پی والوں کا یہی ایجنڈا تھا مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کا کہ وندے ماترم کہو، جے ماتا کی کہو، اگر نہیں کہتے ہو تو تم دیش دروہی ہو۔ دیوبند کو مانو اور اس کے فتوے کو مانو، نہیں مانتے ہو تو تم دیوبندی نہیں ہو، تم اسلام سے خارج ہو گئے، تم علماء کے دشمن ہو۔ میں یہ سوال کر رہا ہوں ان مفتیان سے، ان اکابر علماء سے، ان صلحاء سے، ان فقہاء سے، ان وقت کے پیروں سے، اور وہ لوگ جو دین کے بڑے ہیں، وہ لوگ جن کو لوگ دین کا بڑا سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو خود بڑا سمجھتے ہیں، یہ دونوں حضرات، یہ دونوں امت کے پاپی امت کو لڑوانا کے کام کر رہے ہیں، امت میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں، تو وہ حضرات اپنے زبان کو تالا لگا کر کیوں بیٹھے ہیں؟ اپنا موقف ظاہر کرے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ بات کہاں تک صحیح ہے شریعت کے اندر؟ ان مفتیان سے، ان اکابر علماء سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کسی شخص سے بات کرنا، انفرادی طور پر اس کو فون لگانا، اس سے بات کرنا اور میٹھی میٹھی بات کر کے اس کے محبوب کو چھیڑ کر کوئی کڑوی کسیلی بات کر کے اس کی ساری ریکارڈنگ کو جمع کرنا، اور ریکارڈنگ کو جمع کر کے اس کو کاٹ شاٹ کرنا، اور کاٹ شاٹ کر کے اس کی بغیر اجازت کے اس کو وائرل کرنا اور پوری دنیا میں اس کی بات کو پھیلا دینا۔ کیا میں مفتیان سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا یہ شریعت میں جائز ہے کہ کسی کی انفرادی اور داخلی گفتگو کو ظاہر کرنا، اس کے راز کو فاش کرنا، بغیر اجازت کے اس کی آپس میں ہوئی بات چیت کو پوری لوگوں میں اور پوری دنیا میں اس کو عیاں کر دینا؟ کیا شریعت اس کی گواہی دیتی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کا 1 گھنٹے کا بیان ہے، 2 گھنٹے کا بیان ہے، 30 منٹ کا بیان ہے، ان بیان میں سے 1 منٹ کی، 2 منٹ کی، 3 منٹ کی کلپ نکالنا اور کلپ کو نکال کر اس کو وائرل کر دینا امت میں۔ کیا یہ عمل کرنے سے، ریکارڈنگ کر کے سینڈ کرنے سے، بیانوں کے اندر سے کاٹ شاٹ کر وائرل کرنے سے، کیا اس میں امت کا فائدہ ہے؟ کیا امت ایک ساتھ جمع ہوگی، یا امت کٹ جائے گی، یا امت ٹوٹ جائے گی؟ اس سے کیا ہوگا آپ سوچو۔ اور اگر یہ کرنا ہی شریعت ہے تو اس کی دلیل پیش کرے پھر لوگ، کیا بات ہے؟ میرے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بڑے بڑے علماء اور فقہاء اور اللہ والے ان معاملوں میں چپ کیوں ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں علماء سے کہ وہ ان کمینوں کی، ان کمینی حرکت سے باز آنے کے لیے کوئی قدم اٹھائے اور سخت قدم اٹھائے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت کا کام ایسا کرو، کسی کے محبوب کو نہ چھیڑو، کسی کے محبوب کو نہ چھیڑو۔ اگر کسی کے محبوب کو چھیڑو گے، اس کے محبوب کو برا بولو گے تو وہ آپ کی بات کو نہیں مانے گا۔ میرے پاس ساری باتوں کی دلیل ہے۔ مجھے تو یہ پہلے شک ہوتا تھا، مجھے بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ سہیل بھائی یہ لوگ فون لگاتے ہیں اور جان بوجھ کے جھگڑے والی بات کرتے ہیں اور وہ بات کو ریکارڈ کر کے وائرل کرتے ہیں، مگر مجھے یہ بات پہ شک تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب مجھ پر بیتی تو پتا چلا، وہ شعر یاد آ گیا کہ اپنے ہی تیر مجھ پہ چلے تو پتا چلا، اپنے ہی تیر مجھ پہ چلے تو پتا چلا، یارو میرا خلوص ہی میرا رقیب تھا، میرے اپنے ہی میرے دشمن تھے۔ جب مجھ پر باری آئی، مجھ کو فون لگایا گیا اور مجھ سے پوچھا گیا اور میری بات کو کاٹ شاٹ کیا گیا اور میری بات کی ریکارڈنگ کر کے میری بغیر اجازت کے پورے لوگوں میں، پورے ہندوستان میں پھیلا دیا گیا اور میرا نمبر بھی ڈال دیا گیا۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں، جیسے حاجی نعیم صاحب انجن گاؤں، دریا پور، بابلی، اچل پور، پرتواڑا، مہاراشٹر کے بڑے بڑے علماء، پونا، بمبئی، یہ سارے لوگوں سے یہ بات کر رہے ہیں اور بات کر کے ریکارڈ کر رہے ہیں اور ریکارڈ کر کے کاٹ شاٹ کر رہے ہیں
اور بغیر کسی اجازت کے اپلوڈ کر رہے ہیں. بتاؤ اس سے آپس میں دشمنیاں پھیلے گی کہ نہیں پھیلے گی؟ آپس میں لڑائیاں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپس میں نفرتیں پھیلے گی کہ نہیں پھیلے گی؟ کیونکہ بات چیت تو میری اور آپ کی ہو رہی ہے نا. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں. ہم دونوں نے جو بھی بات کرے، جس مطلب سے کرے، جس مزاج سے کرے، جس لب و لہجے سے کرے، جس ٹاپک پہ کرے، وہ میں اور آپ جانتے ہیں. آپ اس بات کو تیسرے کو بیان کر رہے، چوتھے کو بیان کر رہے اور کاٹ شاٹ کر کے کر رہے. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور میرا یہ سوال ہے کہ ویڈیو اور آڈیو اپلوڈ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف امت کو لڑوانا، امت میں جھگڑا پیدا کرنا، اور پھر یہ کہنا کہ فلاں لوگ دیوبند کو نہیں مانتے. ارے وہ اجہل الجاہل ہوگا جو دیوبند کو نہیں مانے گا. کیوں نہیں مانے گے دیوبند کو؟ لیکن تم بی جے پی والا کام تو نہ کرو، ماننا ہی پڑے گا اور ہم جیسا بولے گے ویسا ہی کرنا پڑے گا. یاد رکھو یہ دونوں حضرات امت کے دشمن ہیں. یہ مسلمانوں کے، اسلام کے، قرآن کے، حدیث کے، اجتماعیت کے دشمن ہیں. دشمن یہ مسلمانوں کے پیراہن کے اندر منافق ہیں جو آپس میں لڑوا رہے ہیں. کیا مل رہا ہے ان کو؟ کیا مل رہا ہے؟ اس لیے میری درخواست ہے علماء سے، مفتیان سے، اہل اللہ حضرات سے اور دین کے کسی شعبے میں کام کرنے والے، چاہے مدارس کے لائن کے ہو، خانقاہ کے لائن کے ہو، تبلیغ کے لائن کے ہو، عمارت کے لائن کے ہو، شورا کے لائن کے ہو، وہ ان حضرات پر لگام لگانے کے لیے کمر بستہ ہو اور ان لوگوں کی ناپاک کوششوں کو اور ناپاک ارادوں کو پست کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے یہ کمر بستہ ہو جائے، سامنے آئے، صف اول میں آئے اور اپنا اپنا موقف ظاہر کرے. یہی معاملہ جنگ جمل کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ عائشہ میں ہوا تھا کہ ادھر سے علی رضی اللہ عنہ بھی لڑنا نہیں چاہ رہے، عائشہ بھی لڑنا نہیں چاہ رہی، لیکن بیچ کے لوگوں نے، یہ واپی اور یہ ٹانڈا، ان جیسے نسل کے لوگوں نے آپس میں لڑوایا، اختلاف کیا، مخالفت کروائی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. ورنہ میں بار بار سوال کر رہا ہوں، کیا وجہ ہے کسی کی بات کو وائرل کرنا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے بتاؤ؟ کوئی وجہ نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے ایسے ہی کہہ دیا کہ ابو بکر اور عمر کے زمانے میں تو بڑا اطمینان تھا اور بڑا اچھا ماحول تھا دین کا. عثمان غنی کا دور آتے آتے مخالفت ہو گئی زیادہ اور لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں. علی رضی اللہ عنہ غصے میں آ کر کہنے لگے، ابو بکر عمر کے دور میں میرے جیسے رائے دینے والے تھے اور عثمان کے دور میں تیرے جیسے رائے دینے والے ہیں، اس لیے یہ تماشا ہو رہا ہے. ورنہ اختلاف ہونا کوئی بڑی بات تھوڑی نہیں ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں، غور سے سنیے ذرا، سماعت فرمائے غور سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر بنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے امیر بننے کے بعد بہت سے صحابہ تھے، جس میں سے ایک خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جنہوں نے 1 سال تک ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، ان کو امیر نہیں مانا تھا. اچانک 1 سال کے بعد وہ آئے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ان کو امیر مانا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر جا رہا تھا جنگ میں، اس کا امیر بنا دیا خالد بن سعید کو. اور اس وقت امیر بنانے کا یہ معاملہ ہوتا تھا، جو امیر ہوتا اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا. صبح جو ہے جو لشکر روانہ ہونے والا تھا، خالد بن سعید نے اپنے گھر کے اوپر جھنڈا لگا دیا کہ میں امیر ہوں کر کے. عمر رضی اللہ عنہ کو جب معلوم پڑا کہ خالد بن سعید ابو بکر کے ہاتھ پر امیر نہیں مانا اور ابھی اس نے عمارت کو قبول کیا ہے اور خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو امیر بنا دیا گیا، اس کے گھر پہ جھنڈا لگا دیا گیا، تو امیر المومنین ابو بکر صدیق جب خالد بن سعید کو دیکھا عمر رضی اللہ عنہ کہ یہ امیر بن گیا، تو خالد بن سعید کے متعلق امیر المومنین کے پاس عمر رضی اللہ عنہ گئے اور کہا، امیر صاحب آپ نے ان کو امیر تو بنا دیا، بہت اچھا کرے، لیکن ان سے عمارت واپس لے لو. ابو بکر صدیق کہنے لگے، عمر میں نے امیر بنا دیا، آپ نہیں تھے مجمع میں نے امیر بنا دیا اور ان کو جھنڈا دے دیا، انہوں نے جھنڈا اپنے گھر پہ لگا دیے. عمر کہنے لگے، نہیں اچھا کرے بنائے تھے، لیکن میں کہہ رہا ہوں ان سے عمارت چھینو
ان سے جھنڈا واپس لو۔ ابو بکر کہنے لگے میں اگر واپس لوں گا تو لڑائی ہوگی، اختلاف ہوگا، دل ٹوٹے گے۔ کہنے لگے نہیں، واپس لو، واپس لو۔ جو آپ کی مخالفت کرتا رہا ایک دم سے اس کو امیر بنا دیں گے تو وہ آپ کی بات نہیں چلائے گا، اسلام کی بات نہیں چلائے گا، کوئی اور بات چلائے گا۔ اب رہا کہ دل ٹوٹنے کا اور ساتھی خراب ہونے کا، اگر یہ واقعتاً مخلص ہوگا تو امیر بن کے بھی کام کرے گا، مامور بن کے بھی کام کرے گا، اور اگر مخلص نہیں ہے تو عمارت چھین جانے کے بعد یہ پلٹ جائے گا۔ ابو بکر صدیق نہ چاہنے کے باوجود عمر کے اصرار پر عمارت کو واپس لیا، لیکن وہ مخلص تھے، وہ کہنے لگے امیر بن کے کروں یا مامور بن کے، مجھے کام کرنا ہے۔ کوئی اختلاف نہیں کیا، نہ کسی نے ابو بکر کو برا کہا، نہ کسی نے عمر کو برا کہا، اور نہ جس سے جھنڈا چھینا گیا اس نے کوئی برا کہا۔ نہ چرچے ہوئے، نہ جلسے ہوئے، نہ جلوس نکلے، نہ فتوے شائع ہوئے، نہ اختلاف ہوا، نہ انتشار ہوا، نہ گالیاں دی گئی، نہ بات کو وائرل کیا گیا۔ چپ ہو گئے۔ سوچو، اختلاف کہاں نہیں ہوا؟ ہر جگہ اختلاف ہوا، لیکن اختلاف تک کے رہے، مخالفت کی شکل اختیار نہ کرے، حسد نہ ہو، جلن نہ ہو، بغض نہ ہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی شورا کے اندر ہے تو کیا شورا والے ان حضرات کو یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل نہیں کہہ رہے۔ وہ کیوں کہیں گے؟ یہ خود اپنی گندی خصلتوں کو ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ یوسف واپی، عبدالحکیم ٹانڈا، میری درخواست ہے بار بار، اگر امت کو ایک ہونے دینا ہے ان دونوں پاپیوں کی زبان کو بند کرنا ضروری ہے۔ ہر علاقے میں علماء اور فقہا اور صلحاء اور اللہ والے اور دعوت اور دین کا کام کرنے والے حضرات اب تیار ہو جائیں، ان کے خلاف آواز اٹھائیں، کیونکہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ دوسری بات کہ جو مسائل کا تعلق علماء سے ہے، جو مسائل کا تعلق علماء سے ہے، اگر کسی دیوبند نے، مظاہر علوم میں نے، ندوہ نے جو بھی فتویٰ شائع کیا ہے، جو بھی مسائل بتائے ہیں، جو مسائل کا تعلق علماء سے ہے، وہ مسائل کا تعلق یہ لوگ کر کیا رہے دونوں بھی، وہ مسائل کو لے کر علماء سے بحث کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر سے کسی دوائی کے بارے میں بحث مباحثہ کرے کہ یہ دوائی صحیح ہے، وہ دوائی صحیح ہے، یہ ٹریٹمنٹ صحیح ہے، وہ ٹریٹمنٹ صحیح ہے، تو بات سمجھ میں آتی۔ لیکن اگر پیشنٹ ڈاکٹر کو بولے کہ نہیں آپ یہ دوا غلط دے رہے، ایسی دو ویسی دو، اور ڈاکٹر کیا کہے گا؟ تو ڈاکٹر ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، جاہل۔ تو جو باتیں علماء کی ہے وہ باتوں کو یہ دونوں پاپی فون سے عوام کو فون لگا کر وہ مسائل پوچھ رہے۔ اب یہ بتاؤ، پہلی بات تو فون سے بات کرنا، اور وہ بھی عوام سے جو نہ عالم ہے، نہ مفتی ہے، نہ کسی مدرسے سے پڑھا ہوا ہے، اس سے بات کرنا، اور اس سے ارے تورے سے بات کرنا، اور اس کے محبوب کو چھیڑنا، پھر وہ گالی نہیں دے گا تو کیا دے گا؟ اس کے علاوہ فون سے بات کرنا اور اس کی ریکارڈنگ کرنا اور اس کو سینڈ کر دینا، اس کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد صرف ایک ہے، ادھر کی بات ادھر لوگوں میں بتانا، ادھر کی بات ادھر کے لوگوں کو بتانا، اور آپس میں لڑوانا۔ ورنہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ان کا چینل چیک کرو، ضرب حق یوٹیوب پہ چینل ہے، صرف میری ریکارڈنگ نہیں، ہزار لوگوں کی ریکارڈنگ ہے جو انہوں نے وائرل کی، اور نمبر بھی سینڈ کرے تاکہ تم بات کرو، اب تم ایسی تیزی کرو، تم ان کی ایسی تیزی کرو، وہ تمہاری ایسی تیزی کریں گی۔ ہم یو پی میں بیٹھے، کوئی گجرات میں بیٹھا، اور تم مہاراشٹر والے، امراوتی ضلع والے آپس میں لڑ لو، ایک دوسرے پہ تلواریں نکال لو۔ اس لیے میری آپ تمام سے درخواست ہے، جو میری بات سن رہا ہے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اس بات کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے۔ یہ مسلمانوں کے، اسلام کے اور دعوت کے، عمارت کے، شورا کے دشمن ہیں۔ یوسف واپی، عبدالحکیم ٹانڈا یہ کافروں کے ایجنٹ ہے، ان کا مقصد صرف مسلمانوں کو لڑوانا ہے، نہ یہ تمہارے ہیں نہ ہمارے ہیں، نہ شورا کے ہے، نہ عمارت کے ہے، نہ دیوبند کے ہے، نہ کسی اور مدرسے تعلق رکھتے، ان کا کام صرف لڑوانا ہے۔ اب رہا میری بات، تو میں تو پوری تسلی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں پکا دیوبندی تھا، دیوبندی ہوں، اور انشاءاللہ قیامت تک دیوبندی رہوں گا۔ اور دنیا اور ہندوستان کے اندر جتنا علم پھیلا ہے یہ مدرسے سے ہی پھیلا ہے۔ میں خود مدرسہ پڑھ رہا ہوں، لیکن میں یہ جو بات پیش کر رہا ہوں یہ میرا وضاحتی بیان نہیں ہے کہ میں ڈر گیا ہوں تو ڈر کے اپنی بات
تم تک پہنچا رہا ہوں کہ دیکھو بھائی میں اتنا شریف ہوں. نہیں، مجھے سوائے اللہ کے کوئی کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، اور سوائے اللہ کے کوئی میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ تو میں بات اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھ سے بات کرنے کے بعد یہ کتنی حرام خوری کرتے اور کتنی گندگی پھیلاتے. میں دیکھ رہا تھا، انتظار کر رہا تھا تاکہ میں لوگوں میں یہ بات پہنچاؤں. ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا غلط کام کو ہوتے ہوئے دیکھو، اپنے ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، دل سے برا سمجھو. اب دل سے برا سمجھ نہیں سکتے، ہاتھ سے روکنے کا کام ہے. اگر سامنے ہوتے تو میں بتاتا ان کا کیا کرتا. اب سامنے نہیں ہے تو کم سے کم زبان سے ان کی مخالفت کرے، ان کی باتوں کا رد کرے. اس لیے میں پوچھتا ہوں بار بار کہ ریکارڈنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے، وائرل کرنے کی ضرورت کیا ہے، کسی کی بات کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت. ان کا دھندا ہے کیا؟ ہاں ان کا دھندا ہے، ان کے یوٹیوب چل رہے ہیں، یوٹیوب سے پیسے کما رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ پیسے کمانے کے چکر میں مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کی بھی سوچ نہیں رہے. لڑتے رہو، ہمارا پیسہ چلے، ہمارا یوٹیوب چینل چلے، لوگ ہماری باتوں کو سنیں. اس لیے میں تمام سے درخواست ہے جو یہ باتیں سن رہے ہیں یہ لوگوں کو بتائے، لوگوں میں وائرل کرے اور ان کی مخالفت کرے، ان کے خلاف آواز اٹھائے. ورنہ یاد رکھو آپس میں ہم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پر تل جائے گی. اور یہ دونوں حرامی، پاپی، منافق اور یہود و نصرانیوں کے ایجنٹ اپنے گھروں میں اے سی کے روم میں بیٹھے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو، اللہ آپ حضرات کو بھی سمجھا دے، مجھے بھی سمجھا دے. کوئی بات بری لگی ہو، میں پہلے اللہ سے بعد میں آپ لوگوں سے معذرت تھا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.